نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب تک آپ ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کلمے والی سجدے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جلد آنے کی توفیق دی ہے، اور یہ دعا کریں کہ جو حضرات اب تک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے، اللہ اسے بھی جلد سے جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس دنیا میں سب سے پہلا انسان، سب سے پہلے نبی جو اس دنیا میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں بھیجے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں دنیا میں پھیلا دی، ایک دوسرے کے رشتہ دار بن گئے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم سب کے جو رشتہ دار ہیں اسے ہمیں جوڑنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ رشتہ دار اگر غریب ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ رشتہ داروں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ تمہاری مصیبت ہماری مصیبت ہے، تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے، اور تمہاری خوشی ہماری خوشی ہے۔ گویا رشتہ داروں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ تمہاری خوشی میں ہم بھی تمہارے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، اور تمہارے اوپر اگر کوئی تکلیف آ جائے اس تکلیف اور مصیبت میں بھی ہم تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خوشی میں تو ہم رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں اور مصیبت، تکلیف، مشکلات میں ہم رشتہ داروں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ غریب ہے تو مال و دولت کے ذریعے سے بھی اپنے رشتہ دار کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، اگر ہم رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ داروں کے مصیبت اور غم میں کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں، ان کی خوشی میں بھی کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں، تو ان کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ جوڑنے کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں بہت جلد عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں
رشتہ کو نہیں جوڑتے ہیں تو اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، رشتہ داروں میں ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، چچا چچی، پھوپھا، خالو ماموں اور ان کے سارے اولاد رشتہ داری کہلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ماں باپ کے جو دوست احباب ہیں ان سے بھی ہمیں تعلق رکھنا ہے، ان سے بھی صلہ رحمی کرنا ہے، ان کا بھی ساتھ دینا ہے، ان کی بھی مدد کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلیں، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، اچھی عادت سے پیش آتا ہوں، لیکن میرے رشتہ دار ہیں جو مجھ سے برے سلوک سے پیش آتے ہیں، میری بھی عزت کرتے ہیں، میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حکمت اور عقل مندی سے کام لیتا ہوں، لیکن میرے رشتہ دار جو ہے وہ مجھ سے جاہلیت سے کام لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، یعنی تو رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ مل کر قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، رشتہ داروں کی مصیبت، غم، تکلیف کو اپنا غم اور تکلیف سمجھتا ہے، ان کی خوشی کو اپنا خوشی سمجھتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ تو رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ رشتہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسا ہے جیسا کہ تم اپنے رشتہ دار کے منہ میں گرم راکھ پھینک رہے ہو۔ اور جب تک تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ کتاب دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب تک آپ رشتہ جوڑتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی جان مال یعنی تمام چیزوں کی حفاظت کرتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کی مدد کریں، رشتہ داروں سے مل جل کر رہیں، رشتہ داروں سے بات کرنا نہیں چھوڑیں۔ آج سالوں سال گزر جاتا ہے، لوگ بہن اپنے بھائی سے بات نہیں کرتی، بھائی اپنی بہن سے بات نہیں کرتا، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے بغاوت، ایک دوسرے سے دشمنی، حسد لیے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اگر آپ رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں گے، ایک فرشتہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے ان لوگوں کو جو مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، روپے پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے جو سب سے پہلا حق ہے وہ ماں باپ کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، نیکی کے کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا پورا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہم جو روپے پیسہ کماتے ہیں،
ہماری زمین و جائیداد، مال و دولت پر سب سے پہلا حق کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ آج ہم ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کا کو احترام نہیں کرتے، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کا اچھی جگہ رہنے سہنے کا انتظام نہیں کرتے، ماں باپ کو اچھے اسپتالوں میں لے کر نہیں جاتے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم سب بچے تھے تو ہمارے ماں باپ چاہے جیب میں پیسہ بھی نہیں ہو، دوسروں سے قرض لے کر اپنے بیٹے کو اچھے ڈاکٹر کے پاس، جہاں زیادہ فیس لگے، جہاں بچے جلدی صحیح ہو جائے، وہاں آپ کو اور ہمیں لے جایا کرتے تھے تاکہ ہمارا بچہ جلد صحت یابی میں آ جائے، شفا یاب ہو جائے۔ لیکن آج اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں تو ہم ایسے اسپتالوں میں لے کے جاتے ہیں جہاں کم خرچ ہو۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو مال و دولت خرچ کرنا چاہتے ہیں، سو حق ہے ماں باپ کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا، مسافروں کا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا جانتا ہے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے میرے بزرگوں، ہمارے مال و دولت میں، روپے پیسے میں، پھر رشتہ داروں کا بھی ہے۔ آج ہم رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے مال و دولت میں رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ آپ ان کی بھی مدد کریں، ان کی بھی دیکھ بھال کریں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں اور ان کی تکلیف کو، رشتہ داروں کی مصیبت کو، ان کی پریشانیاں کو اپنی پریشانیاں سمجھیں اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلیں، انہیں آگے بڑھائیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی، میری ماں مشرکہ ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اللہ کے نبی وہ مکہ سے مدینہ آئی ہوئی ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، کیا میں اپنی ماں کا اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ ذرا سوچیں، ماں ہے لیکن مسلمان نہیں، مشرک ہے، کافر ہے، بیٹی مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ ماں کی دیکھ بھال کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ماں کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ ذرا سوچیں، ماں مشرکہ ہے لیکن ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں، تمہاری ماں مشرکہ ہے چھوڑ دو، اپنے پاس نہیں رکھو، نہیں، بلکہ نبی کہہ رہے ہیں جاؤ رشتہ کو جوڑو، جاؤ صلہ رحمی کرو، جاؤ ان کی دیکھ بھال کرو، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھی عادت سے پیش آؤ۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے ماں باپ تو مسلمان، ہمارے رشتہ دار تو مسلمان، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو جوڑ کر چلیں، اپنے رشتہ دار کو ساتھ میں لے کر چلیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی خدمت کریں تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا فائدہ ملے گا؟ میرے بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے مال و دولت زیادہ ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زمین و جائیداد زیادہ ہو جائے،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری لمبی عمر ہو جائے، یعنی 100 سال 200 سال، یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، مال و دولت زیادہ ہو جائے اور لمبی عمر ہو جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کو رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہے۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ فائدہ ہے رشتہ داری کو جوڑنے کا، رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلنے کا، رشتہ داروں کی مدد کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے یہاں نہیں آتے، ہم سے بات نہیں کرتے، تو ہم کیوں ان سے بات کریں، ہم کیوں ان کے یہاں جائیں، ہم کیوں رشتہ جوڑیں؟ کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ نہیں، ہم بھی بہت بڑے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و دولت زیادہ ہو جائے، رزق میں برکت اور خوشحالی ہو جائے اور آپ کی عمر لمبی ہو جائے، آپ کی عمر زیادہ ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ رشتہ داروں کو لے کر چلیں، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے وہ مشرک، چاہے وہ کافر رشتہ دار ہیں جو آپ کے جانی دشمن، جو آپ کو ستاتے، جو آپ کو مارتے، تکلیف دیتے، صحابہ کرام کا رہنا مکہ میں دشوار کر دیا گیا تھا، مشکل کر دیا گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے دشمن رشتہ دار کے بعد بھی بڑے اچھے لوگوں کے پیش آتے۔ ایک شخص سمامہ کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، یعنی ایک صحابی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھیجے، انہوں نے بڑی بے عزتی کے ساتھ اس کی توہین کی اور نبی کے صحابی کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ سمامہ بن اسال جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ہاتھوں وہ گرفتار ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے یمامہ سے، ملک یمامہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا عمرہ کرنے کے ارادے کے لیے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا میں خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لوں گا اور خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے ہیں، جو مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے قربانی بھی کر لوں گا۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے نکلا، لیکن راستے میں صحابہ کرام کے ہاتھوں پکڑ لیا گیا، مسجد نبی میں ستون سے باندھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمامہ بن اسال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی معلوم نہیں۔ کہا یہ قبیلہ حنفیہ کا سردار سمامہ بن اسال ہے، دیکھو اس کے ساتھ اچھی عادت سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں گھر میں جتنی بھی چیز کھانے پینے کی ہے پیش کیا جائے، اور کہتے ہیں صبح شام میری اونٹنی کا دودھ سمامہ بن اسال کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ کون ہے؟ نبی کا دشمن، صحابہ کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن آج نبی کے ہاتھوں میں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور نبی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے، اچھی عادت سے پیش آ رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اسال کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں سمامہ تم میرے ساتھ کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو، یعنی میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہوں؟ دشمن ہے، کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کا گمان رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے قتل کر دے میں مجرم ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دے میں شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ چاہے تو مال و دولت بھی لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں، دوسرے دن یہی بات پوچھتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے میں مجرم ہوں، چاہے تو قتل کر دے، چاہے تو معاف کر دے، میں شکریہ ادا کروں گا، چاہے تو مال و دولت لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اسی طرح سے دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن، نبی کا دشمن، لیکن کھانے پینے کی چیز برابر پیش ہو رہی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تیسرے دن جب پوچھتے ہیں وہی جواب دیتا ہے، نبی کہتے ہیں اسے کھول کے آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ کھول دیا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، جہاں چاہے جا سکتے ہو، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ وہ چلا گیا، مسجد نبوی سے باہر نکلا، مدینہ سے باہر جنت البقیع کے قریب میں پہنچا۔ ایک باغیچہ تھا، وہاں پانی نہایا، غسل کیا، اچھا کپڑا پہنا اور مدینے میں آیا۔ مسجد نبوی میں آواز سے کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، پوری دنیا میں آپ کا جو چہرہ تھا سب سے زیادہ آپ کے چہرے سے نفرت کرتا تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ مجھے پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے بزرگوں، کیسے اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کہنے لگا اللہ کے نبی، جب میں اپنے گاؤں سے نکلا تھا، یمامہ سے مکہ جا رہا تھا، عمرہ کا ارادہ تھا، لیکن آپ کے صحابی نے مجھے گرفتار کر لیا، تو نبی نے فرمایا تم عمرہ کرو گے، لیکن اللہ اس کے رسول کے شریعت کے مطابق عمرہ کرو گے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا مسلمان تھا جو مکہ میں داخل ہوا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا عمرہ ادا کرتا ہے، پھر اپنے ملک یمامہ واپس آ جاتا ہے۔ اب آگے کا واقعہ سنیں کہ ثمامہ بن اسال جو تھا یمامہ کا سردار، اور مکہ کے لوگ اسی کے یہاں سے گیہوں، اناج وغیرہ منگوایا کرتے تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے تو مکہ والے کو اناج دینا بند کر دیا کہ تمہیں ہم اناج، گیہوں وغیرہ نہیں دے سکتے کیونکہ تم لوگ نبی کے دشمن ہو۔ اب مکہ کے لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ثمامہ بن اسال کو کہیں کہ وہ اناج دینا شروع کر دے۔ یہ مکہ کے لوگ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا رہنا مکہ میں مشکل ہو گیا تھا، غریب مسلمانوں کو اتنا ستایا جاتا، اتنی تکلیفیں دی جاتی، یہاں تک کہ نبی نے صحابہ کرام کو کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ کیونکہ یہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہی وہ رشتہ دار تھے جنہوں نے 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو شب ابی طالب کے گھاٹی میں قید و بند کر دیا کہ تم باہر نہیں آ سکتے ہو، باہر آؤ گے تو مار کھاؤ گے۔ کوئی کھانا پہنچانے جاتا، کھانا چھین لیا جاتا، کھانا پہنچانے نہیں دیا جاتا۔ آج یہی وہ رشتہ دار ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رشتہ داری کا واسطہ ثمامہ بن اسال کو کہیے کہ وہ ہمیں اناج دینا شروع کر دے۔ نبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رشتہ داری کا واسطہ نبی نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیا اور ثمامہ بن اسال کو لے کر لکھا کہ تم پہلے جیسے مکہ کے لوگوں کو اناج دیا کرتے تھے ویسے ہی دینا شروع کر دو۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، دیکھا آپ نے نبی کا جانی دشمن رشتہ دار جو کھانے کے لیے تڑپایا صحابہ کرام کو، مکہ میں رہنے کے لیے تڑپایا، مارے گئے، ستائے گئے، لیکن نبی نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیا۔ اور جب اناج کا یہ آیا تو آپ نے ثمامہ بن اسال کو کہا جیسے تم پہلے دیا کرتے تھے اناج اسی طرح سے دیا کرو۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہوں، 3 صفات موجود ہو، 3 خوبی موجود ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب میں آسانی فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی وہ کون سی 3 باتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہو تو اللہ کل قیامت کے دن حساب میں آسانی دیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو، یعنی جو تمہاری مدد نہیں کرتا تم اس کی مدد کرو، جو تمہیں روپے پیسہ نہیں دیتا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتا، جو تمہاری مدد نہیں کرتا تم اسے دو۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں وہ مجھے نہیں دیتا میں اسے کیوں دوں،
وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میں کیوں اس سے بات کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو تمہیں محروم کرے یعنی نہیں دے تم اسے دو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ میرے بزرگوں، کوئی رشتہ توڑ رہا، ہمارے رشتہ دار ہم سے رشتہ جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر نبی فرماتے جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں ستائے تم اسے معاف کر دو۔ اگر یہ تین باتیں تمہارے اندر پائی جائے، جو تمہیں محروم کرے یعنی نہیں دے تم اسے دو، جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے یعنی ستائے تم اسے معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب میں آسانی بھی فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کتاب دیکھیے الادب المفرد۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بھی رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ رشتہ داروں کی مصیبت تکلیف غم کو اپنی تکلیف اپنی مصیبت اپنا غم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور رشتہ داروں کی خوشی میں بھی مصیبت میں بھی قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتوں سے تعلق